إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم یقیناً متقین کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں نعمتوں والے۔ المتقین ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ اس کا مادہ ہے واو قاف یا۔ وقایا اصل میں کہا جاتا ہے نگہبانی کو، حفاظت کو، کسی چیز کو برے اثرات سے محفوظ کرنے کو، الوقایا۔ اس مادہ سے یہ متقین کا لفظ نکلا ہے۔ تقوی بھی اسی سے ہے۔ تقوی کو تقوی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ تقوی کہتے کس کو ہیں ویسے؟ کیسے حاصل کیا جاتا ہے تقوی؟ اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، یعنی جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ان کو بجا لائے، ان کو کرنا شروع کر دے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا اس سے رک جائے۔ یہ تقوی ہے۔ اب یہ تقوی انسان میں جب تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کو استعمال میں جب لاتا ہے، تو اللہ کے احکامات کو بجا لانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا اس سے رکنے کی وجہ سے انسان ان تمام مضر اور برے اثرات سے، عذاب اور اللہ کے غصے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا نام تقوی رکھا ہے۔ عند ربہم، عند کا معنی ہوتا ہے پاس، کسی کی ملکیت میں ہونا، کسی کے پاس ہونا۔ ربہم جنات النعیم، رب را با با اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی پرورش کرنا وغیرہ پہلے ہم کر چکے۔ جنات ایسے باغات کو کہا جاتا ہے کہ جس میں درخت وغیرہ بھی ہوں اور درختوں کی وجہ سے جس کی زمین نظر نہ آ رہی ہو، کیونکہ اصل اس کا معنی ہے چھپانا۔ جیم نون، نون اس کا مادہ ہے۔ النعیم، نون عین میم اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خوشگواری، آسودگی۔ اور ناعمہ یا ناعمہ کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ، نرم و ملائم۔ تو وہ چیز جو بندے میں تر و تازگی پیدا کر دے، وہ چیز جو بندے میں خوشگواری کا احساس پیدا کرے، بندے کو آسودہ کر دے، خوشحال کر دے، خوشی کا احساس اس میں پیدا کر دے، تو اس کو نعمت بولا جاتا ہے۔ یعنی وہ ایسے باغات ہوں گے جو بندے کو خوش کر دینے والے ہوں گے۔ تو دنیا کے باغات دیکھ کر آدمی خوش ہو جاتا ہے، تو وہ جنت کے باغات تو بہت ہی عظیم ہوں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا سو ہم بنا دیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟ کیا سو ہم بنا دیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟ نجعل، جعل یجعل کا معنی ہوتا ہے جیم عین لام، جیم عین لام، بنانا، کرنا، کسی چیز کی فارمیشن پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، کوئی کام کرنے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ المسلمین، مسلمانوں کو، فرما بردار لوگوں کو۔ سین لام میم اس کا مادہ ہے اور اصل اس کا معنی ہوتا ہے سلامت ہونا، نقص سے، عیب سے، اور اسی طرح حادثات، مصائب سے سلامت رہنا، یہ بھی اس کا معنی ہے، سلامتی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ سلم سیڑھی کو کہا جاتا ہے کیونکہ سیڑھی کے ذریعے سے آدمی چھت پر چڑھتا ہے کسی بلند جگہ پر، تو وہ گرنے سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور السلم، السلم بلکہ سلم کہتے ہیں صلح و صفائی کو، جس کی وجہ سے صلح و صفائی کو سلم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی جنگ اور اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے سلامت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح استسلامہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سپرد کر دینا، کوئی چیز کسی کے سپرد کر دینا، کسی کے حوالے کر دینا۔
تو جب ہم اسلام کہتے ہیں تو اسلام کا معنی ہوتا ہے استسلام، یعنی اپنی مرضی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اپنی مرضی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ماتحت کر دینا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ مسلم کو مسلم کیوں کہا گیا؟ مسلم کو مسلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلم شخص اپنی اطاعت، فرما برداری اور مرضی اللہ کے حوالے کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی سے سلامت ہو جاتا ہے، اور پھر خود بھی وہ اس سے سلامتی، اسلام پورا کا پورا ہی سلامتی ہے۔ اگر اسلام کو اس اعتبار سے لیا جائے کہ اللہ کا اور بندے کا تعلق، تو پھر اسلام کا معنی ہے استسلام، یعنی اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لیا جائے تو اسلام کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو سلامتی پہنچانا، ایک دوسرے کو امن پہنچانا۔ اور اصطلاحی معنی میں کیا ہوگا اسلام؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات آسمانوں سے نازل کی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اسلام کا معنی ہوگا۔ المجرمین، مجرمین جرم کرنے والے، جیسے کہ اردو میں بھی مستعمل ہے۔ جرم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیم را میم اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کاٹ دینا۔ کہا جاتا ہے جرم النخل، اس نے کھجور کو کاٹ دیا، کھجور کے کاٹنے پر بھی جرم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو ہٹا دینا یا کسی چیز سے کسی چیز کو ایسے دور کرنا کہ وہ اس کی اصل حالت سامنے آ جائے یا وہ برہنہ ہو جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے جرم اللحم عن العظم، ہڈیوں سے گوشت کو اتار دیا گیا، یعنی گوشت کو ہڈیوں سے ایسے الگ کیا گیا کہ ہڈی اس سے ننگی ہو گئی، ہڈی اس سے واضح ہو گئی، اس پر جرم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو مجرم کو مجرم کیوں کہا جاتا ہے؟ مجرم کو مجرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے راستے کو کاٹتا ہے، توڑتا ہے، لوگوں کے اموال ان میں دست اندرازی کی کوشش کرتا ہے، لوٹ مار اور اس طرح کی جو چیزیں، ان پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اصل اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، الگ کرنا، کسی چیز کو اس طرح سے دوسری سے الگ کر دینا کہ وہ چیز بالکل برہنہ ہو جائے، یعنی بڑی شدت کے ساتھ دور کر دینا۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تمہیں، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ ما یہاں پر سوالیہ ہے، کیا ہے، لکم تمہیں، تمہارے لیے، کیف کیسے، کیفیت کے بیان کے لیے، یعنی کیفیت کا پوچھنے کے لیے کہ یہ چیز کیسے ہوگی، کسی چیز کی کیفیت اور میتھڈ کو جاننے کے لیے کیف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تحکمون، ہا کاف میم، اس کا مادہ اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے لگام۔ کہتے ہیں حکمت الفرس، میں نے گھوڑے کو لگام پہنائی۔ تو لگام پہنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ گھوڑا وہ اس کو اپنے قابو میں کیا جاتا ہے۔ لگام پہنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ گھوڑے پر قابو پا لیا جاتا ہے۔ حکمہ کو حکمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آدمی کو جیسے گھوڑے کو جب لگام پہنا دی جاتی ہے تو گھوڑا سرکشی سے باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ حکمہ کو حکمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حکمہ انسان کو دانائی اور جہالت سے روک دیتی ہے۔ جس طرح یہ حکمہ، یہ لگام گھوڑے کو سرکشی سے روک دیتی ہے اور آپ کے قابو میں کر دیتی ہے، حکمہ اسی طرح انسان کو جہالت اور نادانی سے روک دیتی ہے، اس لیے اس کو حکمہ کہا جاتا ہے۔ اس میں مضبوطی کا معنی بھی پایا جاتا ہے، کسی چیز کو پختہ کر دینا۔ قرآن کریم میں آتا ہے آیات محکمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات، اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود میں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنا دیا گیا۔ تو حکمہ ہا کاف میم کا ایک معنی ہوتا ہے مضبوط ہونا، بہت پختہ ہونا اور بہت ہی زیادہ ایکوریٹ ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تمام آیات کو محکم بنا دیا گیا، پختہ بنا دیا گیا۔ تو پختگی بھی، لگام سے گھوڑے پر لگام ڈالی جائے تو سوار کے لیے پختگی آ جاتی ہے گھوڑے کے اوپر رہ کر، گھوڑے کے خلاف اور گھوڑے کے کو قابو کرنے کے سلسلے میں۔ تو اس لیے حکمہ کا معنی یہ پختگی بھی کیا جاتا ہے۔ تو فیصلے کو بھی حکم کہتے ہیں، فیصلے کو، اور حاکم کہا جاتا ہے فیصلہ کرنے والے کو۔ تو حکم اور حاکم فیصلہ کرنے والے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ فیصلے کے ذریعے سے کسی کو گویا کہ کسی معاملے میں ایک لگام ڈال دی جاتی ہے، کسی کام کو اس طرح سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو حاکم کہا جاتا ہے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو، کتاب وہی لکھی ہوئی چیز، تدرسون
تدرسون دراسہ کا معنی دال را سین، اس کا معنی ہوتا ہے اصل میں کسی چیز کا مخفی ہونا، کسی چیز کا پست ہونا، جو چیز اتنی واضح نہ ہو اس پر درس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دراسہ کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مٹا دینا۔ دروس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے چیزوں کا مٹ جانا، حدیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ درسہ القوم یہ بولا جاتا ہے تب جب آدمی کسی قوم کے اس کو اس طرح سے مٹائے کہ اس کے کسی چیز کو ایسے مٹایا جائے کہ اس کے نشانات بھی باقی نہ رہیں، تو اس کو درس کہتے ہیں۔ تو درس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا، مخفی کرنا یا بالکل مٹا دینا۔ اب یہ پڑھنے میں کیسے استعمال ہوا؟ درس میں کہتے ہیں کسی چیز کو بار بار ایسے پڑھنا کہ وہ انسان میں رچ بس جائے، اور بے شک جس چیز سے وہ پڑھ رہا ہے بار بار پڑھنے کی وجہ سے، جیسے ایک پیج سے ہم پڑھ رہے ہیں تو بار بار اس پیج سے پڑھنے کی وجہ سے وہ پیج، اس سے وہ جو لکھائی اور رائٹنگ ہے وہ مخفی ہو جاتی ہے، پست ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ تو جتنی زیادہ مرتبہ پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ مرتبہ وہ چیز ازبر ہو جائے گی۔ اس لیے درس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ازبر کر لینا، کسی چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لینا۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، یقیناً تمہارے لیے اس میں وہ چیز ہے جس کو تم اختیار کرتے ہو، یقیناً تمہارے لیے اس میں، اس کتاب میں، یعنی وہ چیز ہے جس کو تم اختیار کرتے ہو۔ تخیرون کا مادہ خواہ یا اور را، اور ہم نے کہا تھا خیر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں انسان کے لیے نفع اور فائدہ ہو۔ لیکن جب اس کا باب ہم نے، اس کا پیٹرن ہم نے یہ بنایا تخیرہ، تو تخیرہ معنی ہوتا ہے خیر کو منتخب کرنا، انتخاب کرنا، پسند کرنا، اپنے لیے چوز کرنا کسی چیز کو۔ تو لما تخیرون، کیا یہ اس میں وہ چیز ہے جس کو تم اختیار کرتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ، یا تمہارے لیے کچھ ایسی قسمیں یا ایسے وعدے ہیں ہمارے ذمہ، بالغۃ الی یوم القیامہ، جو کہ پہنچنے والے ہیں قیامت تک، قیامت کے دن تک۔ ان لکم لما تحکمون، کہ یقیناً تمہارے لیے وہ ٹھیک ہے جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ ایمان یمین کی جمع ہے، قسموں کو ویسے کہتے ہیں، قسم کو کہتے ہیں یا کسی چیز کی پختگی کو کہتے ہیں، عہد، وعدے، اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اصل میں یہ یم سے نکلا ہے، یا میم نون اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے برکت والا ہونا، خیر والا ہونا، اچھا ہونا۔ قوت بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ عرب لوگ دائیں ہاتھ کو یمین کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر وہ دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے، اور زیادہ قوت دائیں ہاتھ میں پائی جاتی ہے۔ زیادہ قوت جب جو آدمی دائیں ہاتھ اپنے استعمال کرتا ہے اس میں پائی جاتی ہے، تو اس لیے وہ دائیں کو یمین نام اس لیے رکھا کیونکہ یمن کے معنی میں برکت اور قوت دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یمین کو، قسم کو یمین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی اس کو پختہ کر رہا ہوتا ہے، ایک بات کو پختہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو یمن میں جو قوت اور مضبوطی کا معنی ہے، یمین میں قسم میں وہ کیسے لیا گیا کہ قسم ایک ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں آدمی کسی چیز کو پختہ کر رہا ہوتا ہے۔ بالغہ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا کسی چیز کو، کسی چیز کا اپنی جگہ پر پہنچ جانا، کسی چیز کا سمجھ میں آ جانا، کسی چیز کا اپنی مدت تک پہنچ جانا۔ یوم القیامہ، یوم دن کو کہتے ہیں، اور قیامہ قاف واو میم، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، مضبوط ہونا، قائم ہونا، مستقیم ہونا، مضبوط ہونا، یہ تمام چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح کسی چیز کا اچانک رونما ہونا، اس کو بھی قیامہ کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز، کسی واقعے کو، کسی بڑی چیز کو بھی قیامہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ القیامہ جو کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا واقعہ، کوئی بہت بڑی رونما ہونے والی چیز۔ ان لکم لما تحکمون، تحکمون کا پہلے ہم پڑھ چکے۔ سلہم، اب ان سے سوال کیجئے، ایہم بذالک زعیم، کون ہے آپ کی اس بات کا ضامن۔ سلہم، سین حمزہ لام اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہے سوال کرنا۔ تو سل، سوال کیجئے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس ال بھی ٹھیک ہے، اور اصل میں یہ اس ال تھا، سین حمزہ لام اس کا مادہ ہے۔ تو سلہم اصل میں یہ تھا اس الہم، تو یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے قرآن میں، اس الہم
سورہ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ ان سے اس بستی کے متعلق سوال کیجیے جو سمندر کے کنارے پہ رہتے تھے وہ لوگ، جن لوگوں کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وَاسْأَلْهُمْ کہا، تو اسأل اور سل دونوں کا ایک ہی معنی ہے، قرآن میں دونوں استعمال ہوئے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی استعمال ہوا ہے سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے سوال کیجیے، پوچھیے۔ ایہم کون ان میں سے، ایو کا مطلب لوگوں میں سے کسی چناؤ کے لیے کہ لوگوں میں سے کون یہ کام کرے گا، ایو ان میں سے کون بذالک اس بات کا ضامن ہے۔ زعیم کا معنی ہوتا ہے ایسی بات کو کہتے ہیں جو حق اور بات، جو ایسی کوئی بھی ایسی بات یا ارادہ جو حق بھی ہو سکتا ہے اور باطل بھی ہو سکتا ہو، یعنی اصل میں زوم کہتے ہیں نا یہ آپ کا زوم ہے، زوم اس خیال کو کہتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں جو سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زوم اس بات کو کہتے ہیں جو ویسی سنی باتیں آدمی سنتا اور آگے کر دیتا ہے، یا زوم ایسے خیال کو کہتے ہیں جس میں آدمی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوا، کہتے ہیں یہ آپ کا زوم ہے، یہ آپ کا گمان ہے۔ اردو میں اگر ہم اس کو گمان کے معنی میں لیں تو وہ بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ بغیر حجت، بغیر دلیل اور بغیر یقین کے جو بھی بات ہوتی ہے اس کو زوم کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی وہی مراد ہے کہ تمہارے اس میں، اور ضامن کو زعیم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کسی چیز کی ضمانت لے رہا ہوتا ہے، کوئی بات چلائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بات جو چل رہی ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، یعنی اس اعتبار سے اس میں پختگی آ جاتی ہے۔ تو زعیم میں اصل میں یہ معنی نہیں کہ زعیم جو بندہ ضامن ہوگا وہ بھی کوئی ایسی بات کر رہا ہوگا کہ جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، جس کا کوئی یقین نہ ہو، نہیں، بلکہ غیر یقینی بات کو پختہ کرنے کے لیے جو آدمی گارنٹیئر بنے گا اس کو زعیم کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ فی وسط الجنہ فی اعلی الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے کنارے میں ایک گھر کی، جنت کے درمیان میں ایک گھر کی، جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں ایک گھر کی، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زعیم کا لفظ استعمال کیا۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا ان کے کچھ شرکاء ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شرکاء کو لے آئیں، ان کانوا صادقین اگر وہ سچے ہیں۔ شرکاء شین را کاف، اس کا معنی ہوتا ہے پارٹنرشپ، کسی چیز کو کسی چیز میں ملا دینا، مکس کر دینا، خلط ملط کر دینا۔ اسی طرح شریک خاندان کے فرد کو بھی کہتے ہیں، ایک خاندان کا وہ فرد جو پہلے اس خاندان کا حصہ نہ ہو تو اس کے ساتھ شادی کی وجہ سے جو تعلق بنتا ہے، ایک آدمی ہے اس کے ساتھ شادی کی وجہ سے اس کو رشتہ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو تعلق بن جاتا ہے وہ خاندان کا پہلے فرد نہیں تھا، اب وہ ان کا شریک بن گیا۔ کیا مطلب؟ وہ ان کا حصے دار، خاندان میں حصہ اس کا آ گیا، وہ خاندانی آدمی ان کے خاندان میں وہ آ گیا، اس لیے اس کو بھی شریک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شرک شکار کے جال کو بھی کہتے ہیں، اور بڑے راستے سے چھوٹے جو راستے نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو بھی شرک کہہ لیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر بھی اس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو شریک کیوں کہا جاتا ہے؟ شریک کا مطلب ہوتا ہے کوئی آدمی کسی چیز میں دوسری چیز کی شراکت ڈال دیتا ہے۔ مشرک کو مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت جو کی جانی چاہیے اس میں کسی دوسرے کو شریک بنا دیتا ہے۔ صادقین، صاد، دال اور قاف صدق کو کہتے ہیں، جھوٹ کی منافی چیز ہے جو واقع کے مطابق ہو، حقیقت ہو۔ یوم یکشف عن ساق، اس دن کو یاد کیجئے، یکشف جب ہٹایا جائے گا، عن ساق پنڈلی سے، ویدعون الی السجود اور ان کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، فلا یستطیعون تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ یوم یکشف، کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کسی چیز سے پردہ ہٹانا، کسی چیز کو واضح کرنا۔ تصوف کی اصطلاح میں بھی ایک کشف چلتا ہے۔ وہ کشف کیا ہوتا ہے؟ وہ کشف یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے فلاں جگہ پر کوئی کشتی ڈوب رہی ہے، حادثہ ہو رہا ہے، یہ ان کو کشف ہوتا ہے ان کی اصطلاح میں، جو کہ حق کی اصطلاح نہیں ہے۔
ویسے کبھی کبھی سب کو کشف ہو سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چھٹی حص، کہ اچانک بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی، یہ تو مسلم کافر کے فرق کے بغیر سب کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے پھر اس کشف کے معاملے کو بھی بہت آگے بڑھا دیا. تو کشف کا معنی تھا کھلنا، واضح ہونا، ظاہر ہونا. عن ساق، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، پنڈلی کو، پنڈلی کو بھی کہتے ہیں. اور ساق کا لفظ عربی زبان میں، یرحمک اللہ، ساق کا لفظ عربی زبان میں شدت اور قوت کے بیان کے لیے بھی آتا ہے. پنڈلی کو بھی کہا جاتا ہے اور قوت اور شدت کے بیان کے لیے بھی آتا ہے. اور پنڈلی کو بھی پنڈلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر انسان کی قوت، اس کی قوت اور شدت کی وجہ سے انسان اس پر کھڑا ہوتا ہے. تو اس کی قوت پر بے شمار کام انسان کرتا ہے، اور اگر یہی اس کی کام نہ کرے تو بہت کمزوری انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. اسی سے سوق نکلا. پنڈلی کو کہتے ہیں ساق، اس کے ذریعے سے انسان چلتا ہے. اب چل کر انسان کہاں جاتا ہے؟ سارے لوگ چل کر مختلف جگہ پہ جاتے ہیں، لیکن ایک ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جہاں پر سارے انسانوں کو جانا ہوتا ہے چل کر، وہ ہے بازار. اس لیے بازار کو سوق کہا جاتا ہے. سوق، سبحان اللہ. سائق کہا جاتا ہے ڈرائیور کو جدید عربی زبان میں. ویسے سائق کہا جاتا تھا ایسے شخص کو جو بکریوں وغیرہ کو ہانکنے والا ہو، بکریوں کو چرواہے کو، بکریوں کو ہانکنے والے کو. جو آدمی بھی کسی چیز کو کنٹرول کر کے لے کے جا رہا ہو، وہ گھوڑے ہوں، وہ جانور مویشی ہوں، گاڑی ہو یا لوگ ہوں، ان کو سائق کہتے ہیں. سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سائق کا ذکر کیا، سائق و شہید. وَيُدْعَوْنَ، اور ان کو بلایا جائے گا، الی السجود، سجدے کی طرف. سجدے کی طرف سے مراد سجدہ کرنے کے لیے. دال عین واو یدعون، دال عین واو اس کا مادہ، اور اس کا معنی ہے کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا، کسی کو انوائٹ کرنا. سجود، سین جیم دال، اس کا معنی ہوتا ہے جھکنا، اپنی پشت کو جھکانا. پشت کو جھکانا نہیں، جھکنا، پست ہونا. تو سجدہ کا مطلب ہے کہ جھک جانا. فلا یستطیعون، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے. یستطیعون اس کا مادہ ہے طا واو عین، اور اس کا معنی ہوتا ہے وسیع ہو جانا. استطاعت کو استطاعت کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے اندر اس کی استطاعت ہے، یعنی میں اس کام کو کرنے کے لیے میری طاقت وسیع ہے، میں یہ کر سکتا ہوں. اسی طرح استطاع کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کوئی چیز مکمل کرنا، کسی چیز کی طاقت رکھنا، لیکن مشکل کے ساتھ، مشکل سے کسی چیز کو مکمل کرنا. کہتے ہیں نا میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، کیا مطلب کہ میں یہ کر ہی لوں گا. کسی عام چیز کے بارے میں یہ ہم نہیں کہتے کہ مجھ میں اس کی طاقت ہے. وہ عام چیز تو پتہ ہی ہم کر لیں گے. جیسے ایک آدمی کو کہا جائے کہ مجھے گلاس اٹھا کر دیجئے، تو یہ نہیں کہے گا اس موقع پر کہ مجھ میں اس کی طاقت ہے. ہاں کوئی بھاری چیز اس کو کہا جائے کہ آپ مجھے اٹھا کے دے سکتے ہیں، تو وہ کہے گا ہاں میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی اس میں محنت اس کو صرف کرنا پڑے گی. فلا یستطیعون، سو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے. جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے. خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں. ترحقہم ذلہ، چھا جائے گی یا ڈھانپ لے گی ان کو ذلت. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور یقیناً ان کو بلایا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے جب کہ وہ صحیح سلامت تھے. خاشعۃ، خا شین عین، اس کا معنی ہوتا ہے نگاہ کا یا آواز کا پست ہونا. قرآن میں آتا ہے خشعت الاصوات للرحمن، قیامت کے دن کے متعلق کہ رحمان کے لیے آوازیں پست ہو جائیں گی، کسی کی آواز ہی نہیں نکلے گی. یہاں پہ جس آدمی کا روب ہو ہم پر، تو اس آدمی کی روب کی وجہ سے ہماری آواز نہیں نکلتی. اسی طرح قرآن میں خشعت الاصوات اور خاشعۃ ابصارہم بھی آتا ہے کہ ان کی آنکھیں جھک جائیں گی. جھک جانا، پست ہونا، یہ اس کا اصل معنی ہے. خشعت الشمس، سورج کے گرہن کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی خشعت الشمس، سورج کو گرہن لگ گیا. تو خشوع میں پھر کیا چیز پائی جاتی ہے؟ جھکنا، عاجزی، انکساری، یہ تمام کی تمام چیزیں خشوع میں پائی جاتی ہیں. پست ہونا، جھک جانا. اور الخاشع اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو گرد و غبار کی وجہ سے اٹی ہوئی ہو، بالکل جس پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہو. تو خشوع اسی سے نکلا اصل میں، کہ انسان کی وہ حالت کا ہو جانا جس میں، یعنی صرف جھکنا نہیں، جھکنے میں انسان کی وہ حالت کہ جس میں وہ بہت ہی زیادہ عاجزی اور انکساری میں آ جائے.
اس آدمی کی طرح کہ جیسے جس پر بہت گرد و غبار پڑی ہوئی اور وہ اٹا ہوا ہو. تو یہ بڑی عاجزی کی ایک کیفیت ہے نا. تو خشوع میں یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں. تو نماز میں جو خشوع ضروری ہے، جو نماز کی کامیابی کے لیے، نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، جس خشوع کی وجہ سے لوگ کامیاب ہوں گے مومن لوگ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو اس خشوع سے کیا مراد ہے؟ آدمی نماز میں ویسے بھی جھکتا ہے تو اس کی وہ عاجزی اور انکساری دلی، قلبی اور جسمانی طور پر بھی کہ جو انسان میں بہت زیادہ اللہ کے سامنے تواضع پیدا کر دے. ابصارہم بصر کہتے ہیں، آنکھوں کو بھی کہتے ہیں اور دیکھنے کو بھی کہتے ہیں. ترحقہم ذلہ، رحق، را، ہا اور قاف، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، چھا جانا. اور یہ زیادہ تر بولا جاتا ہے اس موقع پر جب بزور اور زبردستی کسی کے اوپر کوئی چیز اڑا دی جائے، چھپا دی جائے، ڈھانپ دی جائے کسی چیز کو. اسی طرح ترحقہم کا ایک معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو جا لینا، کسی چیز کو پکڑ لینا، کسی چیز تک پہنچ جانا، اور کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلیف دینا. تو فزادہم رہقا قرآن میں آتا ہے، ان لوگوں نے اس کو بڑھا دیا ذلت اور انکساری میں، جہالت میں ان کو بڑھا دیا. فزادہم رہقا سورہ الکہف میں آتا ہے. تو ان لوگوں نے ان کو بڑھا دیا رہقا میں، جہالت میں. تو رہقا کا معنی پھر کیا ہوا؟ ڈانپنا، چھا جانا، زبردستی کے ساتھ کسی چیز کو آ لینا، مل جانا، کسی کی طاقت سے بالا تر ہونا. یعنی اس میں ذلت کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں کسی آدمی کا مقہور اور مغلوب ہونا، اس کا معنی پایا جاتا ہے. وقد كانوا يدعون، قد یہ تحقیق کے لیے، بعد میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. كانوا يدعون یہ ماضی کے لیے، اس کا معنی کو بیان کرنے کے لیے. یدعون حالا یہ جو لفظ ہے یہ مضارع کا ہے، یعنی مستقبل اور موجودہ زمانہ، موجودہ وقت کو بتانے کے لیے. لیکن قانون کی وجہ سے اس کا معنی ماضی کا ہم نے کیا. ان کو بلایا جاتا تھا الی السجود، سجدہ کرنے کے لیے. وہم سالمون جبکہ وہ صحیح سلامت تھے. سین لام میم کا مادہ اس پر بات کر چکے، اسی سے اسلام، مسلمان، مسلم سب نکلا ہے.